نحمده و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ہے سورۃ النساء، مدنی ہے، آیت نمبر 72-73۔ اسلام سے پہلے عیسائی، یہودی، میوسی یہی مشہور مذاہب تھے یا کچھ فرق اہل کتاب کے۔ تو جس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مسلمانوں اور کفار کے درمیان یا مسلمان اور اعداء اسلام کے درمیان ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، اس کا نام تھا منافقین۔ مسلمان تو کھل کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت گر سے وہ خائف نہ تھے، کھلے عام وہ جہاد کرتے تھے، جہاد کے وہ داعی تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو اس دنیا میں غالب کیا۔ تو منافقین وہ گروہ تھا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں بڑے پیش تھے، اوپر سے، دل سے نہیں وہ اللہ کے رسول کو پسند کرتے تھے۔ تو اللہ کی راہ میں قربانی دینا، جہاد کرنا بڑا مشکل مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے۔ جس پہ اللہ آسان کر دے، مسلمان کا معنی ہی اللہ کا تابع فرمان ہے۔ مسلمان تو خوشی خوشی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ مسلمان ما سوائے اللہ کے کسی سے نہیں لڑتا۔ جو منافق ہو وہ اللہ کے علاوہ انسانوں سے لڑتا ہے، وہ اللہ سے نہیں لڑتا، وہ معاشرے سے لڑتا ہے، وہ طاقتور دشمن سے بھی لڑتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کو نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ اسلام کو جس قدر نقصان منافقین نے پہنچایا ہے یا پہنچاتے ہیں، اپنے ہی نہیں نقصان پہنچا سکتے، نہ دشمن اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا منافقین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی دنیا میں عزیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت میں وہ ہر طرح کی کلمات کہتے ہیں، لیکن ہے وہ منافقین۔ تو منافقین ایسے کیا کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں۔ عبداللہ بن ابی بہت اللہ کے رسول کی تعریف کرتا، بڑی مدح کرتا۔ جس وقت اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لاتے، جمعے کے دن کھڑا ہو جاتا، وہ اوس، خزرج اور دیگر لوگوں کو جو مسجد میں اکٹھے ہوتے ان کو واعظ کرتا۔ وہ کہتا ہے، مسلمانوں، اللہ نے تم پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت آپ کے پاس بھیجی آپ کے رشت و ہدایت کے لیے۔ نہ جانے تم کہاں ہوتے، کیا کرتے پھرتے آج۔ تو بڑی وہ تعریفیں کرتا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دل سے نہیں، اوپر سے۔ منافق کبھی بھی قربانی نہیں دے سکتا، نہ قربانی دیتا ہے۔ منافق کو یہی ہوتا ہے کہ میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، مجھے دنیا کا مال مل جائے، دنیا کا مجھے مال و متاع مل جائے، دنیا کی نعمتیں مجھے مل جائیں، صحت کی مجھے نعمت مل جائے، دنیا کی نعمت مل جائے، عزت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا جائے، ہمیں محب وطن کہا جائے، ہمیں سردار مانا جائے۔ وہ دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور مسلمان اخروی کامیابی و کامرانی کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، اللہ پاک ان کے لیے آخرت سے آسان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لڑائی سے جان کتراتے ہیں، جو لڑائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ موت سے خائف ہیں۔ انہیں اپنے انجام کا بھی علم ہے کہ ہم سچے نہیں ہیں، ہمارے انجام بھی برا ہوگا،
جیسے قرآن میں آتا ہے کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے، سب سے نچلے گڑھے میں۔ دجال سے بھی ان کا زیادہ برا حشر ہوگا، یہود و نصارہ سے بھی اس کا برا حشر ہے۔ فرمایا کہ وہ جس وقت مسلمانوں کے بارے میں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، اتنے مسلمان مارے گئے، اتنا مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، میں ان کے ساتھ میدان جہاد میں موجود نہیں تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ وہ اپنی جان کو بچانے کے ہی چکر میں رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم کو اللہ کا فضل پہنچے، اللہ کی رحمت پہنچے، کامیابیاں آپ کی قدم بوسی کریں، تو وہ اس بات کا ایسے اظہار کرتے ہیں کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو وہ بڑے بلائن اصابکم فضل من ربکم لیقولن کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، پریشان بھی ہوتے ہیں جس وقت مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے خوش ہوتے ہیں، اگر مسلمان فائدے میں رہ جائیں تو کہتے ہیں ہمارا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں، دل میں کہتے ہیں کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے، اوپر سے کہتے ہیں ہمارا ان کا کیا تعلق ہے، پھر وہ دل میں کہتے ہیں کہ کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا۔ اسی طرح قیامت کے دن جس وقت دیکھیں گے مسلمانوں کو جنت میں جاتے ہوئے، جہنم سے اللہ ان کو بچا لے گا، تو بڑی حسرتناک وہ اوقات ہوں گے، بڑے حسرتناک وہ گھڑیاں ہوں گی۔ پھر وہ دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے، ہم کو دنیا میں لٹا دیا جائے، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم اچھے کام کریں، لیکن آخری وقت جس وقت آ جاتا ہے کسی شخص پر تو اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کی توبہ قبول نہیں کرتے۔ پھر جب قیامت کے دن تو سوال ہی نہیں پیدا، موت کے وقت انسان خواہش کرتا ہے کاش میں واپس چلا جاؤں، لیکن جو وقت گزر گیا وہ وقت تو ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقو تمہارا حشر برا ہوگا، بہت برا حشر ہوگا، تم جہاد کرنے سے کتراتے ہو، تم جہاد سے ڈرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہماری دنیا کی زندگی محفوظ رہ جائے، ہم دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں، اور آخرت کے بارے میں تمہارا اسی قسم کا دعویٰ ہے کہ ہم آخرت میں بھی ایسے، آخرت میں کیسے ایسا ہوگا؟ جو دنیا میں بویا ہے انسان وہی کاٹے گا آخرت میں، یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں انسان ظالموں کو ساتھ رہا ہو، شفاقوں کے ساتھ دن گزارے ہوں، قاتلوں کے ساتھ زندگی بسر کی ہو، تو آخرت میں ان کو اچھی جزا کیسے مل سکتی ہے؟ یقیناً فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم کو مصیبت پہنچی ہے، جو تم بے عذابات سے ہیں، تمہارے اعمال کی کمائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ لو تمہارا اعمال نامہ، اس میں بتاؤ کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، تمہیں تمہارا اعمال نامہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے، آمین۔